آج کس ٹاپک پہ بات کریں مجھے؟ آج اسی پہ بات کر رہے ہیں جس پہ میری پوری ٹائم لائن بھری ہوئی ہے. ایوری بڈی از آرگیوئنگ. آر وی آن؟ سب بحث کر رہے ہیں, سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پھر سے بہت بہت شکریہ ہمارے شو کو سراہنے کا اور اس کو اپریشیٹ کرنے کا. آج کا شو ہے ایک اپ کمنگ ایونٹ سے متعلق. بہت سی آرگیومنٹس اور ڈبیٹس چل رہی ہیں, کافی لوگ ایکٹیو ہیں. ایوری بڈی ہیز دیئر ویو پوائنٹ. ہر کسی کے پاس اپنا ایک مدعا ہے, ایک اپنی آرگیومنٹ ہے, ایک ان کی نظر میں ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن آج کا جو شو ہے, میں دو گروپ سے مخاطب ہوں کہ اس پوری لڑائی میں ہم اصل مقصد کو بھول گئے ہیں. دو جگہ پہ ایک ضد کا مسئلہ چل رہا ہے. لوگ اپنی جگہ پہ جس پوائنٹ کو پروو کرنا چاہتے ہیں, ثابت کرنا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں, کوئی بھی ایک دوسرے کے پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہا. تو میں آج دو طرح کے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں ایڈریس کر رہا ہوں دو طرح کے لوگ. سب سے پہلے میں ریلیجس مائنڈ سیٹ سے, جو ریلیجس پرائیورٹیز کو رکھتے ہیں, میرا سب سے پہلے ان کی طرف خطاب ہوگا. دین میرا ان لوگوں کی طرف سے میں کی طرف ایڈریس کروں گا جو لوگ اس موومنٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میری ایک بات کا دھیان رکھیے کہ ہم یہاں پر جب بھی کسی کو اپنی بات کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ریزن اور سمجھداری اور حکمت کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ بلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس چیز میں شامل ہو سکیں. اگر ہماری ضد اور ہماری اس بات کو اگر پروف کرنے کی ضد لگ جائے کہ میں خالی صحیح ہوں اور تم غلط ہو, تو چیز شاید کبھی آگے نہ بڑھے. اور شاید آپ کو کمر پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ تو بہت مل جائیں, آپ کو لائکس دینے والے بہت لوگ مل جائیں, آپ کو سپورٹ کرنے والے اور ہم خیال لوگ جو ہے آپ کو بہت زیادہ ایک جگہ پہ مل جائیں, لیکن اس کا سلوشن نہیں نکلے گا. اور یہی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ عورت مارچ میں انوالوڈ ہیں, جب وہ عورت مارچ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک اپوزیشن نکل آتی ہے. میری کیا ریزرویشنز ہیں, میرے کیا تحفظات ہیں اس کے متعلق, میری کیا مطلب میں کیا کن چیزوں میں ڈس ایگری کرتا ہوں, ابھی وہ چیز بے معنی رکھتی ہے, جس کو میں بعد میں انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کروں گا. میرا صرف اس شو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں. جی, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے جانتے ہیں, اور بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں جو مجھ سے پڑھ چکے ہیں, کہ میری جو سوچنے کا انداز ہے, وہ میری جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ میرے دین سے نکلتا ہے. بٹ ایک دفعہ سب سے پہلے میں ان بھائیوں اور بہنوں سے جو ریلیجس گراؤنڈز پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, میرا سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, جو ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے, جو ان کو ڈس آنر کیا جاتا ہے, جو ان کے ساتھ ایک عجیبی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو گھر میں اگر وہ رہیں تو ان کو ایک مفت کی روٹی توڑنے والے کے طعنے ملتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سوسائٹی کے بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی ریئل ایشوز ہیں اور ان کے بارے میں کچھ کرنا بہت ضروری ہے. جب کوئی اپنی تکلیف میں اتنا آگے بڑھ جائے, اس کا طریقہ غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, وہ ایک الگ بات ہے. اس کے طریقے سے اگری نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے. لیکن جو کنسرنز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ جو دین کا نام لیتے ہیں, جو دین کو یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں, اور واقعی میں اس بات اس کے دعوے میں سچائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے حقوق بتائے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو اسالٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوتی ہے, ان فیمیلز کو اور ہماری بہنوں کو جو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے, ان کو نیچے گرایا جاتا ہے, ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ریلیجس اسپیکرز کو, ہمارے موٹیویشن اسپیکرز کو, ہمارے جو اسکالرز ہیں, ان سب کو بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتے, اس کے بارے میں کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش نہیں کرتے, تو جو ناسمجھ لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, اور جو لوگ اپنے خیال سے جس چیز کے سلوشن صحیح سمجھتے ہیں یا کسی اور معاشرے سے وہ طریقہ اٹھاتے ہیں ان چیز کے سلوشن میں, تو وہ اس چیز کو اپناتے ہیں اور پھر آپ اس کو پرابلم کے طور پر بحث کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کر جاتا ہے.
اگر ہمارے دین نے اور جو کہ ہمارے دین نے دیا ہے اس چیز کا سولوشن, تو ہمیں اس دین کے سولوشن کو صرف باتوں میں نہیں ایک سولوشن میں پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس فیمیلز کو جائز طریقے سے جو بھی لمیٹیشنز میں رہ کے پارٹیسپیٹ کرنے کی کا جو ان کا جو پارٹیسپیشن کا جو ان کو دیا جاتا ہے مقام, وہ نہیں دیا جاتا. ہمارے کیا سوسائٹی میں ہمارے پاس عورتوں کی ایجوکیشن کے معاملے میں ایشوز نہیں ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی میں کیا آج بھی بیٹی کا پیدا ہونا بہت سے علاقوں میں, بہت سے معاشرے میں, بہت سے گھروں میں کیا ایک شرمناک چیز نہیں سمجھا جاتا؟ کیا ہمارے سوسائٹی میں, کیا آپ کے گھروں میں میڈز اور اس طرح کے جو روز رہا کے قصے ہیں کہ آدمی ان کو مارتا ہے, گھر پہ بیٹھتا ہے اور ان کو باہر کام کے لیے بھیج دیتا ہے اور پھر ان کے پیسے لے لیتا ہے؟ کیا ان کی کمائی کو لینا اور ان کی کمائی کو لے کے اس سے نشے کرنا اور اس طرح کے کیسز, کیا ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز نہیں پائے جاتے؟ کیا یہ سارے جو چیزیں ہیں جو جس کے اوپر لوگ جذبات میں آ رہے ہیں, ان کے سلوگنز کچھ انپروپریٹ ہیں, ان کا باہر بے حیائی کی ایلیمنٹ کو ایمفیسائز کرنا, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اپنے دماغ کو صرف کھول کے دیکھیں کہ دیکھیے ریلیجسلی میں ایک بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ کس بات پہ میں کسی چیز کو صحیح یا غلط بول رہا ہوں, کہ اس بے حیائی کو عام کرنا جب آپ نے طریقہ صحیح نہیں دینا ہے. دیکھیے اسی بات کے اوپر انفارچونیٹلی میری کوشش اس شو میں یہ تھی کہ کوئی فیمیل اسپیکر آ کے اس چیز کے اوپر بات کریں بنسبت کہ میں بات کروں. انفارچونیٹلی a lot of them were not willing to come and talk about it. I wanted to, because the point کہ پوری جو اس بحث میں جو بندوق ہے, جو تیر کس کی طرف ہے, وہ مردوں کی طرف ہے, کہ ان کی جو پیٹریارکل تھیسز ہے کہ بیسکلی کہ مردوں کی وجہ سے عورتوں کو سبجیگیٹ کیا گیا ہے, کہ انہوں نے جس طرح سے عورتوں کو دبایا ہے, تو اسی لیے آدمی سے بہتر ہے کہ عورت کی زبان سے, دین کے انداز سے, دین کے نظریے سے ان کو یہ بات سمجھائی جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایون ریلیجس جو مائنڈ سیٹ ہے فیمیلز کا, وہ آ کے پبلکلی اس چیز میں فیمیلز کو نہیں سمجھا رہے کہ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے ان کولیبوریشن ود دا بردرز, کہ کس طرح سے سولوشن نکالنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جب یہ پانی سر سے اوپر نکل آتا ہے اور جب لوگوں میں, دیکھیے میں آپ کو اس سے بات بول رہا ہوں اور میری بات کو کھلے دماغ سے سمجھیے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہمیں فرق بتاتی ہے صحیح غلط کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن ہے, اس کو فرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ فرق کرتا ہے صحیح غلط میں. اور اگر یہ فرق کرنے والی چیز انسان اپنی زندگی میں نہیں اپنائے گا, چاہے وہ ذاتی زندگی ہو, جو معاشی زندگی ہو اور معاشرے کو سنوارنے کی زندگی ہو, اس میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو فیصلے کی جو ڈیسیجن میکر نہیں بنائے گا, اس کو فیصلہ لینے کا ذریعہ نہیں بنائے گا, تو آف کورس وہ ایسے طریقے اپنائے گا جو معاشرے میں اس کے زمانے میں رائج ہیں. وہ کسی ویسٹرن کلچر کو اٹھائے گا سولوشن میں, کیونکہ اس وقت اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آ رہا ہے. میں بالکل یہ بات کو نہیں پروموٹ کر رہا کہ میں ان کی کچھ طریقوں سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں اس ڈفرینٹ پرسپیکٹوز پہ میں بات سمجھنے کی کوشش آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ نے سولوشن نہیں دیا صحیح طریقے سے, جو کہ سولوشن موجود ہے, آپ نے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا, تو لوگوں نے جو بھی پریویلنٹ اور طاقتور ظاہری طور پر جو ایزیلی ایکسیسیبل ان کو طریقہ تھا, انہوں نے اس کو اپنایا اور اس کو دل سے لگا لیا, کیونکہ اس وقت وہ اس حقوق کی بات کر رہا ہے. تو جب آپ نے اپنے اسپیکرز کو ان سولوشنز کے بارے میں ایڈریس کہ آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز ہوں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہو, عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو, تو وہ اس جگہ اپنے حقوق کے لیے تمیز کے دائرے میں, دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بغیر کسی کو انسٹیگیٹ کیے ہوئے, سوسائٹی میں کلچرل نارمز کو توڑتے ہوئے وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے, اس کے جواب میں جب لوگوں کے ایموشنز آگے بڑھ جائیں گے, جب لوگوں کے ایموشنز حد سے باہر بڑھ جائیں گے, تو پھر وہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے. تو اس وقت جب وہ ایموشن سے باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ تب ان کو بولو گے جب وہ بالکل تکلیف سے گزر رہے ہیں, بھوک سے گزر رہے ہیں, پریشانی سے گزر رہے ہیں, اور جب ان کے دماغ میں صرف اپنے حقوق ہیں, اور تب آپ ان کو بولو گے کہ نہیں دیکھیے یہ چیز ہے جو دین نے دی ہے, اور دین نے بے شک دی ہے, جس کا ایک پورا ایک پروٹوکول ہے جس کی وجہ سے ہم آپس پرفیکشن تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ سننے سے اس کو نہیں سمجھیں گے, اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنے کے رہیں گے, بیکاز انہوں نے بولا مجھے اس وقت ابھی اپنے حقوق چاہیے. تو آپ نے کھلے دماغ سے اس بات کو سوچنا ہے. میں ان
انڈیویجولس کی طرف, ان بہنوں کی طرف جو اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں اور اس میں جو سلوگنز پڑے جاتے ہیں اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا, لیکن میں صرف یہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اور ہماری طرف سے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں, ایک سولوشن نکالیں, اور ان چیزوں کا آلٹرنیٹیو جو دین نے دیا ہے اور بہترین دیا ہے ہم اس کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کے اندر تعلیم اور شعور پیدا کریں. تو تب آٹومیٹکلی دیکھیں لوگ خود بخود ان طریقوں کو نہیں اپنائیں گے, اور اگر اپنانے کی کوشش کریں گے بھی تو وہ آٹومیٹکلی ڈائی آؤٹ ہو جائے گا. اسی لیے کیا ہم نے کچھ کیا, کیا ہم نے ان کی سولوشنز کے بارے میں کچھ کیا, یہ ہم صرف تب ایکٹیو ہوتے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں جب یہ چیزیں ایکٹیو ہونا شروع ہوتی ہیں, جب پوسٹرز لگتے ہیں تب ہم بولتے ہیں کہ سولوشن یہ, لیکن ہماری پوری زندگی اور پورا سال جو ہے ویسے الگ طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے. یہاں پر جب ہم نے کسی کے حقوق کے معاملے میں دبانا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ دین کی بات کر لیتے ہیں. میں واپس یہ بات کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ بیچ میں جوائن ان کرتے ہیں کہ دین نے سولوشن دیا ہے, میں ان کے بہت سے طریقے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس بات پہ کوئی اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں ڈس ایگری کرتا ہوں میرے بہت سے, لیکن میں یہ بات بول رہا ہوں کہ ہمیں سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے. مزید جھگڑوں اور فساد کو اور سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں جن کی طرف اس طرح کے معاملات ہوئے؟ I know some people are doing this but we need to do it on a larger scale. ہمیں ایک بڑے لیول پر یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دین کو واقعی سمجھیں کہ اس میں سولوشن ہے. اگر ہم نہیں پریکٹیکلی بتائیں گے تو پیپل will not resort to it, وہ دوسرے طریقوں کی طرف جائیں گے. اسی لیے ہم بھی تو بہت ہی آسان ہے کسی ایسے شخص کو دعوت دینا جو آلریڈی دین کی طرف آیا ہوا ہے, لیکن جس کی زندگی میں دین کی سمجھ نہیں دی گئی جس کو, اور اس کو صرف اور صرف دین کے نام پر دبایا گیا ہے. اور یہ ان انڈیویجولس کی غلطی ہے, دین کی غلطی نہیں ہے, اور دین کی غلطی ہو بھی نہیں سکتی, انڈیویجولس کی غلطی ہے. تو دبایا گیا ہے, تو جب ان کو اس بارے میں بولا جائے گا تو وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the problem. I'm not saying that they're right in their reaction or their ways, لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرابلم دو جگہ سے مل کے آتی ہے. جب ایک جگہ سے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ لوگ اس دوسرے طریقوں کو اپنانا شروع کرتے ہیں. اسی لیے آج اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان بہنوں سے اور ان بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس موومنٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیے, آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ آپ ایک کلچر میں رہتے ہیں, ایک ڈفرنٹ طرح کے کلچر میں رہتے ہیں. آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہے جو کہ آج کل دنیا میں ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے. آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں ایک ایسے کلچر میں جس کی طرف سے بیک لیش ایکسپیکٹڈ ہے. تو آپ نے جن سلوگنز کو اٹھایا یا جن سلوگنز کو لوگوں نے زیادہ مشہور کیا, رادر دین کیئرفلی اور سمجھداری سے لے کے چلنا تاکہ لوگ ان ایشوز کی طرف ایڈریس کریں, رادر دین کہ آپ یہ بات بولو کہ مائی باڈی مائی ٹیمپل, میں جو چاہے کروں, تو لوگوں نے اس کو ملٹیپل طریقے سے لیا. آپ جو بھی اس کا جواز دیں, جو بھی اس کی ملٹیپل میننگز کی بات کریں کہ مطلب یہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, اس کو ابورشن سے تعلق ہے, فنا سے تعلق ہے, آپ نے ہمیشہ یہ بات دیکھنی کہ پاکستان میں اور ان جگہوں پہ جو ریلیجس گراؤنڈز ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو جب آپ کو اس طرح کے بیک لیش ملتے ہیں کہ لوگ پوسٹرز پھاڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آپ اگر ایک جگہ سے ریاکشن دکھا رہے ہو rather than allowing the solution to come forward, تو آپ نے ریاکشن دکھانے کی کوشش کی تو آٹومیٹکلی دوسری طرف سے بھی ریاکشن آئے گا. آپ کی میتھڈولوجی ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی تھی کہ ریلیجس انڈیویجولز, پولیٹیکل انڈیویجولز, ان سب کو بٹھا کے آپ نے طور طریقوں کو ڈیسائیڈ کرنا تھا تاکہ ان ایشوز کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے, کیونکہ مقصد سولوشن ہے, مقصد شور مچانا نہیں ہے. اگر مقصد خالی شور مچانا ہے تو یہ ساری کمپلین شکایات بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی آپ صرف شور مچا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شور مچا رہے ہیں, اور اگر پڑوسی شکایت کرتا ہے, پولیس والے کو بلا لیتا ہے, تو پھر آپ بولتے ہیں آپ کیوں بلا رہے ہو, میرا گھر ہے, میں جیسے کرو میری مرضی. نہیں, آپ جب سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں چلتی, کیونکہ ناؤ یو آر اے پارٹ آف سوسائٹی. آپ نے چار دیواری میں جو کریں, پلیز انڈرسٹینڈ کریں, اس طرح کے سلوگنز کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ میرا جسم میرا مرضی از بیسکلی ویری براڈ اسٹیٹمنٹ, چاہے وہ کبھی بھی وقت آنے پر, ریاکشن آنے پر کوئی بھی اس کا مطلب بدل دیا جائے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ یہ جسم آپ کی اور میری مرضی نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلتا ہے. یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, جسم دیا ہے, یہ آپ کی اور میری ملکیت نہیں ہے کمپلیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ آپ کو مجھے دیا ہے. اب جہاں تک بات رہی اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے, اس کے ساتھ کوئی ریپ نہ کیا جائے, اس کے ساتھ اسالٹ نہ کیا جائے, تو یہ میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے
ٹھیک ہے, بٹ یہ سلوگن کو طریقے سے بات کی جائے کہ میرا جسم میری مرضی, سے ویری کہ میرا گھر میری مرضی, کہ میں جیسے میوزک بجاؤں, میں جیسے شور مچاؤں, میں جو کروں. نہیں, آپ جب سوسائٹی میں کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں کلیکٹیولی, تو آپ کے ایکشنز دوسرے کو ضرور اگر اثر کریں گے تو پھر آپ کی اپنی ہر لحاظ سے مرضی نہیں چلتی. آپ نے اسی دائرے میں رہنا ہے, ان ریلیجس گراؤنڈز میں رہنا ہے, تاکہ آپ کی انڈیویجوالٹی کسی کو نقصان نہ دے. آپ بولیں کہ نہیں میں جو چاہے کروں, میں جب چاہے ابورشن لے لوں, میں جب وہ کروں, تو یہی وہ بات ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دی ہوئی چیز ہے اس پہ ہماری اپنی مرضی نہیں کمپلیٹ چل سکتی. ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں وقتی طور پر اس کی اونرشپ دی ہوئی ہے, کیونکہ مسلمان وہی ہے جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. تو آپ بغیر کلیریفیکیشن کے, بغیر نالج اور انڈرسٹینڈنگ دیے ہوئے, جب ان سلوگنس کو بالکل اوپن گراؤنڈ میں, کھلے آسمان میں جب ان کے چیخ پکار کرتے ہیں آپ, تو پھر آپ کو ہر طرح کی انٹرپریٹیشن نکلے گی. میں اس سے اگری کرتا ہوں میرا جسم میری مرضی سے, بیکاز یہ بہت ہی اوپن سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو بہت ہی وہ کیا گیا, اور عجیب طریقے سے جب اس کے اوپر ڈائیگرامز بنا کے, اس کے اوپر تصویریں بنا کے, اور کسی طرح سے چیختے ہوئے اور اس طرح کی تصویریں جب باہر نکلیں گی, تو what do you expect from a masses which is basically very ingrained in that very culture of not letting the women have its own place. دین کے دائرے میں بھی تو وہ چیز آپ کیسے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ریاکشن آئے گا. تو یہ دیکھیے آپ نے بھی یہ رول ادا کرنا ہے, ویئر یو ہیو ٹو سینسبلی ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک سارے مرد ایسے ہیں اور ویری سیلیکٹڈ فیو, اور اس طرح کی جب اسٹیٹمنٹ نکلیں گی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہو کہ دوسرا سائڈ پہ بھی اپوزٹ ریاکشن آئے گا. جیسے میں ان مائنڈس کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, اور ایک اوپن مڈل گراؤنڈ میں بات کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو لوگ اپوز کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایک دوسرے پرسپیکٹو میں سوچنے کی ضرورت ہے. اسٹے ان یور لین, stay with your solution, but try to also bring other people towards your path. جب ان کی ٹالرنس آئے گی اور بیٹھ کے بات کی جائے گی, جب آپ کھلے عام ریلیجس ٹیچنگز کو سائڈ میں کرنے کی بات کرو گے اور بولو گے نہیں ہم نے سیکولر بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, تو ان انڈیویجول سے کوئی بھی ویلیوز نہیں لے گا وہ ملک, وہ سوسائٹی جن کے بیچ میں ایک ریلیجن, ایک ایموشنل گراؤنڈز کی ایک حیثیت رہتا ہے, جہاں پہ وہ تعلیم شاید بہت حد تک نہیں لیتے ہوں پوری, لیکن ایموشنل گراؤنڈز میں ان کی بہت اٹیچمنٹ ہے. تو آپ کا مقصد سولوشن لے کے آنا ہے, آپ کا مقصد ایک ایسے لانگ ٹرم بیسس پہ ان مسائل کا حل نکالنا ہے. لیکن اگر آپ صرف شور مچاؤ گے اور دوسری سائڈ پہ بھی شور مچائیں گے اور آپ کا پورا وقت بحث کرنے پہ, تو لوگ یہی بولیں گے دیکھیے دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈسٹرکشن اور تباہی فار آر سوسائٹی. بیکاز اگر اس طرح کی فیمیل مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس طرح سے ینگ مائنڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس طرح سے میل مائنڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں, دین وی ڈونٹ نیڈ اٹ, بیکاز دے آر گوئنگ ٹو بی اے ڈینجر فار آر ریلیجس ویلیوز. کیا آپ یہ آٹومیٹکلی اپنے ایکشن سے, اپنی ناسمجھی سے, اپنے جذبات سے یہ بات کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ سو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کم ٹو اے کامن گراؤنڈ, ٹو بی ایبل ٹو فائنڈ اے سولوشن وچ از بیسکلی آن اے لانگ ٹرم applicable, rather than کہ نہیں وہ امریکہ میں ہو رہا ہے, یو کے میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے, تو ہم وہی طریقہ کریں گے, بیکاز ان کی طرف بھی یہ ریولیوشن. جس طرح سے ہر انڈیویجول کی سکسیس دوسرے انڈیویجول کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتی, اسی طرح سے ہر ملک کے کلچرل نارمز الگ ہوتے ہیں. اور اس کے بہانے یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ویلیوز انگرین کی جا رہی ہیں, پش کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ریلیجس ویلیوز کو کمپرومائز کیا جائے, جس کے اوپر ایز اے مسلم آئی ووڈ نیور الاؤ دیٹ ٹو ہیپن. Nobody would allow that to happen, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سب سے اوپر ہے, جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جو اپنی زندگی میں اس دین کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے, اپنے گھر کو اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی اس کو اپنائے گا نہیں. And this religious value is something which the batil or the evil forces have been fighting with since decades, since centuries, and they have never been able to get successful. تو آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یا اپنی ہی نفس کو, اپنی ہی انا کو, اپنی ہی اس کو ایک فرعون بنانا ہے, اپنی ہی مرضی کا ایک چلانے کا ذریعہ بنانا ہے. کیونکہ ایونچولی چاہے آپ کو کامیابی ملے نہ ملے, لیکن آپ کی ساری محنت ضائع نہ ہو جائے, آپ کی ساری محنت would not go down the drain just because اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے نہیں تھی. کیونکہ بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سب سے اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن اتارا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ایک دین دی ہے, ایک لائف سٹائل دی ہے. دین از اے لائف سٹائل جس کے اوپر ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے, اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش. اگر ہم نہیں کریں گے, اگر آپ اور میں اس دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے, تو اس کا سب سے بڑا لاس اور اس کی جو پرائس ہے وہ آپ اور میں ہی ادا کر رہے ہوں گے, گاڈ فاربڈ. تو یہ بات کو سمجھیے کہ
دوسری سائڈ پہ بھی جواز ہے، ویلڈ پوائنٹس ہیں، لیکن ان کو کرنے کا طریقہ غلط ہے، اور یہ طریقہ سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے، ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اس شور چلانے میں اور چیخنے میں جو اصل آپ حقوق رکھنے والے ہیں، جو اصل لوگ ہیں جن کو حقوق چاہیے، جو حقدار ہیں، جن کو آزادی دلانی ہے ظلم سے، جن کو ٹارچر سے، اسالٹ سے، کسی بھی ہراسمنٹ سے آزادی دلوانی ہے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے، اور اس شور و غل میں وہ ساری ضد اور لڑائی اسی معاملے کو وہیں تک رکھ دے گی اور کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ اس میسج کے ساتھ آج اپنا ہم شو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی نو بہت سی لمبی باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن میرا مقصد ان کو ایکیڈیمکلی لے کے بہت ہی لمبا ڈسکشن نہیں کرنا، صرف آئی جسٹ وانٹ شارٹ میسج ٹو گو اکراس کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان آرگوئنگ آن اوور دی انٹرنیٹ، بیکاز دس انٹائر آرگومنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اے سولوشن۔ کوئی بھی یہ بحث مباحثہ کوئی سولوشن لے کے نہیں آ رہا کہ اس ڈائریکٹر نے اس جو پولیٹیکل فیمیل کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، کون سی۔ انفارچونیٹلی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی جو ایک ڈرامہ ڈائریکٹر اور ان کی جو فیمیل کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، انفارچونیٹلی لوگ انٹرنیٹ پہ پورے وقت یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ کیا سوسائٹی ہماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہمیں ان دو ایکسٹریمز کے اوپر چوز کرنا پڑے کہ کیا یہ ہے یہ ہے، کہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ ہم ان کو اس بدتمیزی کے طریقے کو، اس لڑنے کو، اس گالی گلوچ کو، اس باڈی شیمنگ کو، ایک دوسرے کی طرف جینڈر وارز کو، کیا ہم انہی کے بیچ میں ہمیں چوز کرنا ہے؟ کیا ہم سینٹی کو چوز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ٹالرنس کو چوز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کبھی بھی سولوشن نہیں نکلے گا، اینڈ دا سوسائٹی ول ایونچولی، اللہ نہ کرے، will keep on declining، وہ نیچے سے نیچے گرتی رہے گی، and none of us want this to happen۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خالق ہے، اس نے بہترین بتایا ہے کہ مخلوق کے حقوق کیا ہونے چاہیے اور مخلوق کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میسج کے ساتھ آج کے لیے خداحافظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے اور ہمیں باطل کو پہچاننے کی سمجھ اور عقل عطا کرے، اور وہ دل عطا کرے کہ ہم باطل کو پہچان سکیں اور حق کو اپنائیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور حق کو پہچانیں دل سے، اور حق کو دیکھنے کا نظریہ ہمارے اندر، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ود دس میسج آئی ایم سائننگ آؤٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔